چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ وقال تعالی فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین۔ وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ صدق الله العظيم۔ تین مقامات سے آیات تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے سورہ اعراف کی آیات ہیں، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہیں، اس کے بعد سورہ سجدہ کی آیات ہیں۔ اس میں آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ اسراف اور تبذیر ہے۔ اسراف اور تبذیر، اور یہ کہاں کہاں پہ اور کیسے کیسے ہو رہا ہے، اس کی نشاندہی بھی کریں گے بگاڑ کی، اور اس کی قرآن اور سنت سے اس کی اصلاح کی آپ کے لیے ہدایات بھی جو ہے بتائی جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ قرآن مجید کے دو الفاظ ہیں، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ عموماً اسراف کیا ہے وہ سبھی جانتے ہیں، تقریباً اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اسراف اسراف اسراف، تو قرآن کا ہی لفظ ہے اسراف، لیکن ایک تبذیر بھی ہے۔ یہ دو الفاظ قرآن میں ہیں، دونوں کے معنی الگ ہیں، یہ اسراف اور تبذیر، اس میں بات آئیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ جب یہ اسراف اور تبذیر جو ہے نا، یہ ضد ہے کس کی؟ انفاق کی، اللہ کے راستے میں یا خرچ کرنا، اس کی ضد ہے وہ۔ اللہ حکم دیا خرچ کرو، لیکن کیسے خرچ کرنا، کہاں پہ خرچ کرنا، کیوں خرچ کرنا، کس لیے خرچ کرنا، یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، کیونکہ مال اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ بہت بڑی، نہ صرف نعمت ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امانت بھی ہے۔ اللہ نے جس کو بھی نوازا ہے نا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مالک ہے، وہ اللہ کی عطا ہے وہ، اور اللہ نے اس کو دیا ہے بطور امانت کے، پھر حکم دیا ہے کہ کہاں پہ اور کیوں اور کس لیے خرچ کرنا ہے، کہاں پہ کیوں اور کس لیے مال خرچ کرنا ہے۔ اس کی ہدایت پورے موجود ہے قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو سب سے پہلے یہ بات کہی گئی کہ ایک بات آتی ہے اس میں، ضد۔ انفاق کی ایک ضد کیا ہے؟ بخل، مال خرچ کرو۔ ایک طرف بخیل ہے اور ایک طرف اسراف اور تبذیر ہے، اور اللہ کے حکم کے تحت انصاف، اس کے اوپر خالی جو جیسا حکم دیا ویسا اس کے اوپر عمل کرنا۔ نہ تو آپ کو بخیل بننا ہے، نہ تو آپ کو حماقت کرنا ہے، بلکہ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرنا ہے۔ جہاں پہ آدمی ضرورت ہے وہاں مال رکھ کے بھی نہیں خرچ کر رہا تو وہ بخیل ہے وہ، اور اسلام میں بخیل کو پسند نہیں کیا گیا، بخل کو نہیں پسند کرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی طرح مال کو بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا بھی اس کو بھی پسند نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ دو تین باتیں قرآن میں آتی ہیں نا، اور سورہ فرقان کے آخری رکوع کی کچھ آیات ہے، اس میں بھی عباد الرحمن کا جو ذکر کیا گیا نا، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ خاص طور پہ رحمان کے محبوب بندے، رحمان کے پسندیدہ بندے، جو رکوع شروع ہو رہا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہاں سے شروع ہوتا ہے رکوع پورا آخر تک سورہ فرقان کا۔
اب یہ جو آیت پڑھی گئی یہاں پہ دیکھیے، اب سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ابن آدم، اولاد سب ہم سب مخاطب ہیں، ان کو اللہ حکم دے رہے اے بنی آدم کہ تم ہر عبادت کے موقع کے اوپر زیب و زینت کر لیا کرو. یہ تو عبادت کے وقت کی بات بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، عبادت سے ہٹ کے پھر الگ مسئلہ ہے پھر وہ، یعنی تم اگر اللہ کی عبادت کو بھی کر رہے ہیں تو ایسی حالت مت ڈالو، تم اچھے سے کپڑے پہنو، اپنے آپ کو اچھا سجاؤ، سمجھ میں آ رہا، جیسا تم دعوتوں میں جاتے ہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، تم کیسے بن سور کے جاتے ہیں اپن، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کے دربار میں بھی جاؤ تو اپنے آپ کو، اپنے کپڑے، اپنا لباس ذرا اچھا پاک و صاف بھی ہو اور پھر اس کے اندر زینت بھی ہو. دو باتیں فرمائی گئی ہیں. یہ نہیں کہ اب حالت کو ڈال لیے ہیں آپ، یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں بوریے کی ٹوپیاں لگے ہوئے لگا لے رہے ہیں آپ کو بوریے کی ٹوپی لگا کے آفیسر کے سامنے جا سکتے ہیں آپ؟ کیا تھے؟ ارے بھائی آفیسر کے سامنے نہیں جا رہے ہیں وہ لگا لے کے آپ اللہ کے دربار میں ٹھہرے، بے وقوفی کی حد ہو گئی. اب یہ کون ایجاد کرا نہیں معلوم مسجدوں میں ٹوپیاں لا کے رکھنا. ہاں اب آخر میں داڑیاں بھی لا کے رکھیں گے لوگ. آپ ہے ادھر عراق وغیرہ میں امام صاحب جب آتے ہیں نا تو وہاں پہ ان کی داڑھی رکھی ہوئی رہتی، وہ داڑھی لگا لے کے انہیں امامت کرتے. وہ بھی باقی اب لا کے داڑیاں بھی رکھیں گے. اب اگر کل مفتیاں فتوا دے دیں کہ بغیر داڑھی کے نماز قبول نہیں ہوتی تو سب جناب علی پھر جو ہے یہی بھی کریں گے. پھر تو ہے ہی نہیں بھائی یہ. آپ زینت، قرآن کا حکم ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے موقع کے اوپر مسجد کا لفظ آیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت سجدے میں گئے تھے، مسجد کو جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں آ جا رہے ہیں، عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ذرا اچھا کپڑا اچھا ہو، لباس اچھا ہو، جو بھی اللہ نے دیا یہ نہیں کہ اچھا ہو. اب غریب بھی ہیں تو صاف ستھرا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، اور پھر جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے کرو. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جناب علی اس کے پاس کپڑے بکھرے ہوئے ہیں عجیب و قسم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس دوسرے لباس نہیں ہے؟ یا رسول اللہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ ریاکاری نہیں. اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے، اللہ نے جو اس کو نوازا ہے نا اس کا اظہار ہو، اس کا اظہار ہو، یہ حکم ہے یہ. پھر ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس بھی ایسے کپڑے پڑے ہوئے تھے آڑے ٹیڑے فلاں پھڑے پھٹا. یا رسول اللہ بولے میرے پاس کچھ بھی نہیں آ رہا ایسے لباس کے سوا، تو ان کپڑوں کو دھو کے اچھا پہن نہیں سکتا تو؟ نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن جو پہنا ہے اس کو بھی ایک سلیقے سے تو پہن کے آ کم از کم. ایک شخص آیا مسجد کے اندر، اس کے بال بکھرے ہیں فلاں، بلایا ان کو، یہ کیا ہے؟ بھلے اپنے سر میں تیل ڈالو، بالوں کو کنگھی کرو. آپ مسجد میں آ رہے ہیں بھائی، آپ کوئی فٹ پاتھ پہ نہیں آ رہے ہیں آپ، سمجھے؟ آپ اللہ کا دربار ہے، اس کی ایک شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کی شان ہے، رب کائنات ہے وہ. آپ اس کے سامنے جا کے ٹھہر رہے اس انداز میں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ظاہر ہے کہ کیا فرماتے، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. سمجھے آپ؟ وہ تکبر کے متعلق حدیث آتی ہے جس میں فرمایا کہ تکبر جس کے دل میں ہے نا، رائی کے دانے کے برابر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو صحابہ نے پوچھا کچھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بندہ اچھے جوتے پہننا چاہتا ہے، اچھا لباس پہننا چاہتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ بولے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ جمیل ہے، اچھے کپڑے پہنو، اچھے جوتے پہنو، اچھا یعنی چپل پہنو، اور جناب علی اچھی سواری کا انتخاب کرو. تم اللہ چاہتا ہے یہ بات، سمجھے؟ اور تکبر یہ ہے کہ تم حق کو جھٹلاؤ اور لوگوں کو تم اپنے سے حقیر سمجھو، یہ تکبر ہے. تکبر یہ نہیں کہ آپ اچھا گھر میں اچھی گاڑی پھر رہے ہیں آپ، ہاں جناب علی، پھر جو ہے آپ یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو دیا ہے نا استعمال کر رہے. تکبر یہ نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ آپ حق جب بات آئے تو اس کو جھٹلا دو، آپ ماننے تیار نہیں ہے. اور تکبر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھو، یہ تکبر ہے. اچھا کھانا، اچھا پہنا، اچھے گھر میں رہنا، اچھی گاڑی کا استعمال کرنا نہیں ہے. یہ سمجھ میں آ رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری اونٹنی تھی نا، مدینے میں کسی کی نہیں تھی اتنی رفتار والی. وہ زمانے میں اونٹنی بولے تو آپ کی جو اونٹنی تھی خسوا، اس کا مقابلہ کوئی اونٹنی کر ہی نہیں سکتی تھی. وہ سواری تھی آپ کی.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا، جو چادریں تھی یمن سے آتی تھی، وہ اعلیٰ شان چادریں استعمال کرتے تھے. اب سمجھ میں آ رہا؟ بھلا اللہ جیسا حالت میں رکھا آپ کو اس حالت میں رہنا. ایسے بھی نہیں اللہ کے نبی کے گزرے ہیں، بعضوں کو 2-2 3 وقت کھانا بھی نہیں ملتا تھا، بھوکے رہتے تھے، وہ بھی گزرے ہیں دن. سمجھ میں آ رہا؟ جب حالات ایسے آئے، لیکن اللہ نے جب حالات کشادہ کر دیا، کھول دیا، الحمدللہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، صحابہ اکرام سبھی اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. سمجھے؟ یہ نہیں ہے تو اللہ یہ ساری باتیں کہ بخل کو اللہ پسند نہیں کرتا، یہ بات بھی. اور اللہ اسراف کو بھی پسند نہیں کرتا. وہ ساری باتیں یہاں جو بات فرمائی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا. اچھا لباس پہنو، اچھے کپڑے پہنو، اچھے گھر میں اللہ نے نوازا ہے، اچھی سواری کا انتظام کرو، اور وہ کلو، اور کھاؤ اور پیو. کھاؤ اور پیو بھائی، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں استعمال کرو بھائی، کھاؤ اور پیو. ولا تسرفوا، ہاں کھانے اور پینے میں یہ ساری چیز، پھر اسراف نہیں ہونا، یہ ذہن میں رکھو آپ. کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ بات ہے. انفاق کی جو بات، انفاق کے معنی خرچ کرنا. اس کا مادہ کیا ہے؟ نفق. یہ 3 حرف ہے اصل میں، نون قاف ہے نا، نفق. تو یہ کیا ہے؟ نفق، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انفاق کے معنی نفق. نفق کہتے ہیں عربی زبان میں سرنگ کو، چوہے کی بل کو، گھونس کی بل کو. چلو بھی آ رہا؟ کیوں؟ چوہے وغیرہ جو بلیں بناتے ہیں نا، 2 طرف اس کا منہ رکھتے ہیں، کیونکہ ادھر سے خطرہ ہو گیا تو ادھر سے بھاگنا، ادھر سے خطرہ تو ادھر سے. اس کو سرنگ کہتے ہیں. اسی طرح بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے بناتے ہیں نا، وہ سرنگیں کہلاتی ہیں، وہ سرنگ نفق. تو اسی طرح کیا، ادھر سے نکل کے گھس کے ادھر سے نکل جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ نفق. اب یہ انفاق یہیں سے نکلا، جس کے معنی ہوتے ہیں مال آپ کے پاس ادھر آیا، ادھر خرچ ہونا ہے. یہ مادہ ہے اس میں، اللہ آپ کو دیا، پھر یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ ہونا ہے. دیکھیں اسی سے نفاق اور منافق ہے. اسی سے کیا ہے؟ منافق، وہی لفظ ہے. اس کو منافق کیوں بولے؟ اب منافق کیا کرتا ہے؟ اسلام میں ادھر سے آتا، ادھر سے نکل جاتا. کلمہ پڑھا بھائی، اسلام میں آ گیا، لیکن پھر کچھ بھی رکھو بھائی بول کے نکل جاتا. تو یہیں سے مال ادھر سے آیا، ادھر خرچ ہو جانا. اسی طرح منافق آیا اسلام میں، پھر جیسا آیا ویسے نکل گیا، ختم. یہ نفاق ہے. یہ یہاں سے آئی بات. اب منافقون، اسی کا کہا منافق کو. یہاں جو بات فرمائی، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور اسراف مت کرو. سورہ فاطر کی آیت کیا تھی؟ وہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کو رات دن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے نا وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ظاہر بھی اور باطن بھی. جیسے حالات ہے ویسا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں، سرا وعلانیۃ، یہ وہ لوگ ہیں یہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، ان کی تجارت کو کبھی بھی لاس اور نقصان نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں لیجزیہم اللہ، اللہ ان کو اپنی طرف سے بدلہ دے گا اچھے ہوتا، لیجزیہم اللہ. اور اس کے بعد فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فضل، یہ تو اللہ ان کے عمل کا بدلہ دے گا ہی دے گا، لیکن اپنے فضل سے اور دے گا. انہ غفور شکور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے. اور ایمان والوں کے اعمال جو بھی وہ کر رہے ہیں نا، ان کی قدر کی نگاہ سے اللہ دیکھے گا. یہ نہیں کہ آدمی کروڑ پتی ہے تو خرچ کر رہا، بہت کروڑوں لاکھوں خرچ کر رہا، ایک آدمی ہزاروں میں خرچ کر رہا. یہ نہیں کہ اللہ کے پاس وہ لاکھ خرچ کرنے والے کی اہمیت ہے اور 1000 کی والے کی نہیں ہے، بلکہ 1 لاکھ والے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی 1000 والے کی ہے. قدر کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو نظام ہے نا، اس کو کبھی بھی جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے. یہ نظام ہے. اب غور کیجئے کہ جتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہمارے بھی وہی ظہر کے 4، عشاء کے 4، فجر کے 2، یہی ہے نا. صحابہ کرام کے بھی وہی تھے، وہی انہوں بھی اتنی رکعت میں. تعداد کے اعتبار سے ہمارے صحابہ برابر ہیں، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے زمین اور آسمان کا فرق ہے. بھئی عشاء کی نماز انہوں نے بھی 4 رکعت ہی پڑھی تھی، صحابہ نے بھی، اور ہم بھی آج 4 ہی پڑھ رہے ہیں.
لیکن ہماری اور ان کی نماز یہ 4 رکعتیں کیا برابر ہو جائیں گی کل حشر کے میدان میں؟ نہیں نا، کیونکہ ان کی کیفیت الگ ہے، ان کے حضور قلبی الگ ہے، یہ ساری چیزیں اس وقت دیکھی جائیں گی نا. اس وقت ظاہر ہے کہ گنا نہیں جائے گا، وہاں پہ تولا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ تمہیں فکر کیا ہے. تو ایک صحابی جنگ اس کا معاملہ تھا جو روم سے جنگ ہو رہی تھی نا، اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھائی معاملہ دشمن سے بڑا سخت مقابلہ ہے، دشمن طاقتور ہے، اب اسباب کی ضرورت ہے، گھوڑوں کی ضرورت ہے، اونٹوں کی ضرورت ہے، ہتھیار کی ضرورت ہے. اب لہذا اس کے لیے مان کی اعلان کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سب صحابہ کرام لانے لگے، مسجد نبوی کے صحن میں لانے کے جناب یعنی ڈالنے لگے لوگ خزانے، ان کے پاس زیورات تھے جو بھی ہوتے تھے اس اور اشرفیاں دینار درہم لا کے ڈگار لگ گئی ایک صحابہ کی. ایک شخص مغرب کا وقت ہو رہا، ابھی ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا، بھاگ کے دوڑتا آ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ میں بہرحال جو بھی ہے کچھ، تو وہ جو ہے لایا اس کے اپنے جو بھی پوٹلی وغیرہ میں، اس کے اندر کھجوریں بھری ہوئی تھیں، وہ کھجوریں لا کے دیا تو پیش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی مزدوری کر کے آ رہا ہوں، یہ مزدوری میں مجھے ملا، جو کچھ ہے میرے پاس یہی ہے، ابھی میں مزدوری کر کے آ رہا ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے یہی ہے، اب ختم. لا کے اپنی محنت کی مزدوری کی کمائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. وہ دینار، وہ درہم، وہ اشرفیاں، وہ سونا، وہ چاندی ڈھیگار لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے ان سب کے اوپر ان کھجوروں کو رکھا اور کہا سب سے افضل یہ ہے، کیونکہ سب نے جو کچھ بھی لایا ہے گھر میں سے اپنے مال میں سے نکال کے لایا ہے، اور یہ شخص اپنے پیٹ کو جناب علی بھوکا رکھ کے لایا ہے، پیٹ کو کاٹ کے لائک معلوم ہے بھوکا رکھ کے لایا. تو اس کی افضلیت سونے چاندی ہیرے جواہرات جو کچھ ان سب سے افضل ہے اس کی، حالانکہ مزدوری ایک دن کی تھی. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا اخلاص، اس کا خلوص، اس کی نیت، اس کے جذبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی عمل کرو اسلام کے اندر سب سے پہلے اس کے جذبے کو دیکھا جاتا ہے، جذبہ کتنا ہے اس کے اندر وہ دیکھا جاتا ہے. کبھی بھی کوئی بھی نیک کام کریں آپ، کوئی بھی اچھا کام کریں، کام تو اچھا ہے لیکن اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا انٹینشن کیا ہے، اس کی قلبی کیفیت کیا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے. کبھی بھی اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہاری قلبی کیفیت کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق کل فیصلے ہوں گے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک ایک 10 حج کریں، 10 عمرے کریں، جناب یاری صحابہ کرام تو ایک ہی حج کرے، ایسا نہیں دیکھا جائے گا تم افضل ہو گئے کیا، یہ نہیں. ان کی الگ ہے، ہماری الگ ہے، کوالٹی اور کوانٹٹی کو. یہاں جو بات فرما کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور اسراف مت کرو، اور یہاں پہ جا فرمائے. دوسری بات سورہ ہم نے بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی تھی، وآت ذی القربى حقہ والمسکین، اور تمہارے جو خونی رشتے ہیں، وآت ذی القربى، قربا کے معنی قریب ترین جو رشتے ہیں خاندانی، والمسکین، اور جو مسکین ہے محتاج ہے خاندان میں بھی، معاشرے میں بھی، پڑوس میں جو بھی ہے، والمسکین وابن السبیل، جو مسافر ہیں اس زمانے میں. آج کے حالات تو نہیں تھے، سمجھ آج جیب میں کریڈٹ کارڈ ہے دنیا کے، کوسے بھی چلے جاؤ آپ، وہ زمانہ تو ویسا نہیں تھا نا. ایک آدمی سفر میں نکلا، جو بھی ساتھ تھا دانا پانی ختم ہو جائے پریشان ہو جاتا تھا. وہ تھے ان حالات میں اللہ نے فرمایا کہ مسافروں کا خاص طور پہ ان کو، ایک آدمی اپنے مقام پہ کروڑ پتی ہوں گا، بادشاہ ہوں گا، لیکن اب سفر میں آ گیا، اس کا کھانا پانی ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اس مقام کے اوپر مسکین ہے، اپنے مقام پہ ہوں گا لیکن اپنے مقام سے نکل چکا ہے، لہٰذا اس کی مدد کرو تم. یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ابن السبیل. اس کے بعد ہی فرمائے کہ ولا تبذر تبذیرا، اور اپنے مال کو بیجا مت اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک اپنے مال کو بیجا اڑانے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. یہ 3 آیات آپ کے سامنے آ گئی، سمجھے. انفاق کی اہمیت، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی اہمیت. اور ایک آیت ہم پڑھیں گے سورہ فرقان کی، وہاں پہ اعتدال کی بات آ گئی ہے. الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. وہاں کیا بول رہے ہیں؟ رحمان کے محبوب بندے، الذین اذا اسرفوا والذین اذا انفقوا، اور جب رحمان کے بندے مال خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو خرچ کرتے ہیں، لیکن کیسے خرچ کرتے ہیں؟ لم یقتروا، لم یسرفوا ولم یقتروا،
فرمایا کہ نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ تو بخل کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور دونوں کے درمیان میں انصاف کا راستہ لیتے ہیں، عدل کا راستہ لیتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، دونوں کے درمیان میں جو انصاف کا راستہ، عدل کا راستہ ہے اس کو اپناتے ہیں. نہ تو مال کو بھیجا اڑاتے ہیں اور نہ تو بخل کرتے ہیں. دونوں بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں. بخیل بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. دیکھیے آپ، مال کے معاملے میں انسان بڑا بخیل ہے بھائی. انسان کے جیب سے پیسہ نکالنا بولے تو بہت مشکل ہے وہ، سمجھے؟ یا اس کو لالچ دینا پڑتا یا دھوکہ دینا پڑتا. سیدھی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ وہ تو نہیں کرتا ہم نے. اسی لیے کتنے اسکینڈل ہوتے، اسی لیے سعید بھائی پیدا ہو جاتے، چار مینار بینک آ جاتا، وہ آ جاتے، سمجھ میں آ رہا، ہیرا گروپ آ جاتا، سمجھ میں آ رہا 1 لاکھ کو جناب علی 10,000 دیتے ہم، ہاں یہاں جاتے، وہاں جا کے جو پھر اس کے بعد وہ لاکھ بھی گئے وہ بھی گئے، قصہ ختم، برخاست جاؤ. ایسے میں پورے معاملہ آپ کا چلے جاتے ہیں، اس کو نہیں سنتا انہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے فرمایا اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے. دیکھا، یہ قرآن میں اللہ بول رہے ہیں بے شک انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے. ہمارے پاس بھی لگا مالی فدا لگا، جانی فدا لگا، وہ فدا، کچھ بھی نہیں کرتے ہم. بڑی بڑی باتیں ہم کریں گے لیکن وقت کے اوپر نہیں کرتے، ضرورت کے اوپر. اصل وہی ہے، آدمی کے پاس مال ہے لیکن وہ اس وقت کے اوپر خرچ کرے جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. آدمی اپنی بڑائی کے لیے، اپنی شان کے لیے، اپنی حماقت کے لیے، اپنی جے کے لیے بہت خرچ کرتا ہوں، بہت خرچ کرتا. کئی ایسی چیزیں میں آپ کے سامنے لاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اب ہم سب سے پہلے کر لیتے ہیں ان تینوں الفاظ کا. ایک تو وہ کانا بین ذالک قواما، یہ تو اللہ کو پسند ہے، رحمان کے بندے ہیں. نہ تو یہ بیجا اسراف کرتے ہیں اور نہ تو یہ بخل کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں اس میں، بلکہ دونوں کے بیچ میں کا راستہ اپناتے ہیں. اچھا، اسراف کو سمجھنا ہے اپنے کو، تو ایک حدیث ہے میرے پاس، بڑی پیاری حدیث ہے وہ حدیث. اسراف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی کے گھر کے سامنے سے نہر بہ رہی ہے، پانی کی نہر ہے، اگر اس پانی میں سے انہیں وضو کے لیے اتنا ہی لینا جتنی کی ضرورت ہے، اگر ضرورت سے زیادہ پانی لے کے استعمال کرا تو وہ اسراف ہے. حالانکہ نہر اس کے سامنے سے جا رہی ہے پانی کی. دیکھیے کتنی پیاری تمثیل دی گئی حدیث میں. بھائی پانی، نہر جا رہی ہے، مسئلہ ہی نہیں آپ کے لیے، لیکن وہ نہر جو جا رہی ہے نا، اس نہر کے اندر سے اگر پانی تم ضرورت سے زیادہ لے لیا وہ اسراف ہے، اس کی بھی پوچھ ہوئی. یہ ہے اسلام کا نظریہ. بھائی جا رہے کہ نہر آج جا رہی، خدا نہ خواستہ کل اگر سوکھ گئی تو کیا کرتے تم؟ اہمیت پانی کے ایک ایک قطرے کی ہوتی ہے. پھر اللہ روا گیا آپ کے سامنے، اس کی نعمت ہے، ایک جا رہی ہے اس کے سامنے. لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ کر دے گا، سکھا دے گا، یا پانی کی قلت ہو جائیں گے تو تب کیا کرو گے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا نعمت کی قدر کرو تم. یہ نہیں کہ اس کو اڑا رہی ہوں آپ. تو آپ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اسراف کی جناب علی آسانی سے بات سمجھ سکتے ہیں. اور ہمارے مساجد کو آپ لے لیجیے جہاں پہ لوگ وضو کرتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، سمجھ میں آ رہا. وضو آپ کرتے ہیں نا، 1 لیٹر پانی کا وضو کرتے ہیں، 4 لیٹر بہاتے ہیں. 5 لیٹر پانی جا رہا وہاں پہ، 1 لیٹر ہی آپ کو استعمال میں آ رہا، باقی کا 4 لیٹر آپ بہا دے رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. یہ نعمت ہے اللہ کی ہے. پانی کو ہم پانی سمجھ رہے ہیں، وہ سستا ہے سمجھ رہے ہیں، فری ہے سمجھ رہے ہیں، لیکن انسان کے زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے. اگر وہ پانی کی قلت ہو جائے، خاط ہو جائے تو پھر کیا کرو گے تم؟ تو اسی لیے پانی کو کبھی بھی اسراف نہیں کرنا. ہمارے گھروں کے اندر بھی بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں، ٹوٹی ہیں فلاں کو ٹپکتے رہتی ہیں، اسے چھوڑ دیتے اپن لوگ. ایک ٹوٹی میں خطرہ پانی ٹپک رہا نا، آپ رات میں جناب ٹوٹی کے نیچے آپ جناب علی کوئی برتن کوئی ٹپ رکھ دیجیے، اب صبح ہوئے تک بھر جاتا ہو. آپ خطرہ سمجھ رہے ہیں اس کو. آپ اس کی بھی پوچھیں گے آپ کے پاس، آپ کی ٹوٹیاں خراب ہے، فلاں خراب ہے، اس کو ریپیئر کرائیے. آپ ایک خطرے کو بھی بھیجا، آپ جانے مت لیجیے، اللہ کی نعمت ہے یہ. اور آپ جس نعمت کی آپ قدر کریں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اس نعمت سے محروم نہیں کریں گا. یہ بھی ذہن میں رکھیں. جس نعمت کی آپ قدر کریں گے
آپ کو کبھی بھی زندگی میں اللہ اس کی نعمت سے محروم نہیں کرے گا. آپ پانی کی قدر کریں گے نا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں پانی کے اللہ جناب علی کبھی بھی شارٹ نہیں ہونے دے آپ کے لیے خاص طور پہ. یہ اللہ کی عطا ہے. تو یہ اسراف ہے، اسراف اور تبذیر. اب دونوں باتیں آ گئی، تبذیر، اسراف، تبذیر. اچھا اسراف کیا ہے؟ اب اس کو آسانی سے آپ سمجھ لیجئے. ابھی بات آ گئی، سب سے بہترین مثال وہ نہر کی حدیث میں، وہ اسراف. جہاں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ اسراف ہے. اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے کپڑے، اچھا فرنیچر، اچھی گاڑی، یہ اسراف نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. کیا بول رہے ہیں اللہ یہاں پہ؟ بس اللہ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہے نا اس کی شکر ادا کرتے رہو، اس کا اظہار کرتے رہو، بول رہے ہیں اللہ قرآن میں. دیکھیے آپ، یہ بات ہے، یعنی منع نہیں ہے اس میں. اچھا کپڑا پہنیے آپ، منع نہیں ہے. آپ اللہ نے آپ کو دیا ہے بھائی، اس کا اظہار ہو. تو بہرحال اسراف، انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے. لفظ استعمال ہوا ہے حب کا، حب کے معنی محبت. دیکھیے اب آپ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، توبہ کے سلسلے میں آیت آتی ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور توبہ کے بعد صاف اور ستھرے پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ بے شک یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. وہ یحب المتطہرین، طہارت میں رہنے. طہارت بولے تو خالی آپ جناب یہ مت سمجھ لو آپ پیشاب کو جا کے آپ دھو لیے، وہ نہیں. طہارت کے معنی پاکیزہ رہنا، پاک صاف رہنا. آپ کا لباس پاک، آپ کا بدن پاک، آپ جس مقام پہ رہتے ہیں آپ کا گھر پاک، آپ کا بستر پاک، آپ کا کچن پاک، یہ سب صاف ستھرے رہنا. اور یہ حدیث بھی آپ کے سامنے موجود ہے نا، آپ سنتے ہیں نا، طہارت پاکیزگی آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان ہے پاکیزگی. ہر چیز پاک ہونا ہے ہمارا، ہمارے بدن سے لے کے، ہمارے لباس سے لے کے، ہماری عبادت خانوں سے لے کے، ہمارے گھروں تک ہر چیز پاک ہونا ہے آپ کو. اور ظاہر ہے کہ یہ جب نظام دیا گیا نا، دیکھیے آپ، حکمت دین، یہ کیا دین حکیم ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ ہے نا. جب اللہ نے صاف ستھرا حکم دیا ہے تو بہت سارے امراض جو نا گندگی سے پھیلتے ہیں. اگر آپ صاف ستھرے رہیں گے، آپ بھی رہیں گے، گھر بھی رہیں گا، محلہ بھی رہیں گا، تو وہاں پہ بیماریاں، بہت سارے بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. یہ بنیادی اصول بتایا گیا اسلام میں آپ کو، طہارت سے رہیے آپ. اور طہارت پاکیزگی ہم جانا میں آدمی صاف ستھرا اچھا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا دل بولتا. بھائی ایک آدمی گندا لباس کو ڈالیا، بالاں کی ادھر تھک جا رہا، آپ اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں، آپ طبیعت ہی نہیں چاہتی آپ کی ہے. یہ اللہ بنایا ہے انسان کو، نفاست پسند بنایا ہے انسان کو اللہ. انسان گندگی کے قریب زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا، مجبوری میں ٹھہر گا الگ بات ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے اس کا نیچر ہی نہیں بنایا ایسا کہ گندگی کو پسند کرے. آپ سمجھ، یہ بات ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو پاکیزگی ہے، اب ہر چیز پاک صاف ہونا ہے. اور پھر اسراف حد سے زیادہ نہیں ہونا ہے اس میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں گے آپ کہ سب سے زیادہ جو آپ کس چیز سے یعنی محبت کرتے تھے، آپ کو کیا چیز پسند تھی؟ آپ کو خوشبو، خوشبو پسند. جس راستے سے آپ جا رہے ہیں وہ راستہ مہک جاتا تھا آپ کا، بہت پسند ہے آپ کو خوشبو. حضرت کی خوشبو کون پسند کرتا ہے؟ جس کے مزاج میں پاکیزگی ہے، جس کے لباس میں پاکیزگی ہے، انہیں خوشبو استعمال کرتا ہے. پھر خوشبو یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بہت پسند تھی. آپ نے فرمایا، تین باتیں آپ نے فرمائی، ایک مجھے خوشبو پسند ہے، ایک مجھے نماز پسند ہے، ایک مجھے بیویاں عورتیں پسند ہے. اور عورتیں پسند ہے وہ تو غلط مطلب نکالیے مت آپ، جو دوسرے لوگ نکالتے ہیں اس کو، سمجھ میں آ رہا. عورتیں پسند، عورت پسند اس لیے بولے اللہ تھا جس معاشرے میں عورت کا کوئی ویلو نہیں تھا، عورت کو جناب عالی ایک کچرے کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دیتے تھے، اس دور میں آپ نے بولا مجھے عورت پسند ہے. عورت کی قدر و قیمت اس دور کی بات ہے، اس کو سامنے رکھے. یہ بات کہی گئی. نماز وقت کے اوپر پڑھنا، یہ اسی طرح اب دیکھیں گے اب آپ کہ ساری اسراف کی بات آئی تو حد سے زیادہ، حد سے زیادہ، اور اس کو آسان الفاظ میں بولیں گے تو
ضرورت سے زیادہ، یہ اسراف ہوگا. اس کی تشریح تو آ گئی آپ کے سامنے. اب یہ تبذیر کیا ہے جو آئی سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَبَذِّرْ تَبْذِيرًا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. کیوں؟ وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کا کام، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. دیکھیے اب کسی بھی گناہ کو پوری قرآن میں پڑھ لیجیے آپ، کہیں بھی شیطان کا بھائی کا لفظ نہیں آیا. صرف ایک گناہ ہے تبذیر کے لیے شیطان کا بھائی بولا اللہ. کیا حکمت ان کی اس کی؟ بہت بڑی بات ہے نا. حالانکہ ہر جگہ قرآن میں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شیطان بولا، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، اس کے پیچھے یہ باتیں بولا، لیکن یہاں پہ بھائی کا لفظ استعمال کرا اللہ. جو تبذیر کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، ناشکرا ہے. تبذیر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے. یہ اسراف ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے. اب اسراف کیا ہے بھائی؟ آپ دعوت میں گئے، پلیٹ میں کھانا ڈال دیا، آپ کو جتنا کھانا ہے اتنا ہی ڈالیا، اب بچا تو یہ کیا ہو گیا؟ اب پھینکنے میں کیا رہا؟ تبذیر ہو گئی ہے، اسراف ہو گیا نا. ضرورت سے زیادہ تبذیر، اسراف، دونوں باتیں ہو گئی. یہاں پہ دونوں پہ گفتگو کریں گے آج ہم، یہ کیونکہ زیادہ طور پہ دعوتوں میں ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں گے اس میں اسراف کی بات تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گئی، کیونکہ یہ جو ہے نا اردو کا بھی لفظ ہے یہ. اب تبذیر کی جو بات ہے نا اس میں اور اس میں دونوں بڑا باریک فرق ہے. اب تبذیر یہ ہے، اسراف یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. تبذیر کیا ہے؟ تبذیر بلا ضرورت کے خرچ کرنا. یہ دو باتیں. اسراف کیا ہے؟ خرچ تو کرنا ہے آپ کو، نہیں کریں گے تو بخیل ہے آپ کو، لیکن وہاں پہ اتنا ہی خرچ کرنا جتنی ضرورت ہے. اگر اس سے زیادہ کر رہے ہیں تو یہ اسراف ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسرا لفظ کیا ہے قرآن کا؟ تبذیر ہے. تبذیر کیا ہے؟ جہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، اس کا نام تبذیر ہے، اور ایسا کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کیوں بھائی بولا؟ کیونکہ باپ کی جائیداد میں بھائیوں کا حصہ ہوتا. شیطان کو جو میراث ملنے والی ہے نا وہ کیا ہے؟ ان کی ظاہر ہے کہ ان کے بھائیوں میں تقسیم کی جائیں گے جہنم، ہے نا. تو بھائی تم شیطان کے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اب اس کے خاندان میں جب اس کی جائیداد تقسیم ہوں گی تو ان کے حصے میں وہی جہنم آئیں گی. وہی ہے، اسی لیے شیطان کے بھائی ہیں آپ. آپ محروم نہیں کرتا اللہ آپ کی جائیداد سے، آپ کو یہ لفظ ہے وہاں پہ. اسی لیے یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، اور یہ تبذیر کرنے والے بھی اپنے رب کے ناشکرے ہیں. اچھا، یہ جو لفظ آیا کس کانٹیکس میں آیا؟ یہ تبذیر کا اوپر سے کیا ہے تاریخ؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، تم اپنے قریب ترین رشتہ دار ہیں نا ان کو دیو، ان کا حق ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرو. مسکین ہے، مسکین ہے، جو بھی ہے ان کو دیو. اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے، اور بیجا مت توڑاؤ. کیا مطلب ہے؟ خرچ کرنے کا مقام تمہارے رشتہ دار تھے وہاں نہیں کرے، تم نہیں کر کے حماقت کو دوسری جگہ اڑا رہے ہیں. تم ان کو محروم کر رہے ہیں، آپ ان کو محروم کر کے آپ اپنی جائجہ کے لیے حماقت کے پھگڑ میں خرچ کر رہے ہیں. آپ حقدار تو انہیں تھے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ان کا حق تھا تمہارے مال میں، تم ان کو نہیں دیے، نہیں دے کے حماقت میں جو نا فضول خرچ کر رہے ہیں، بیجا خرچ کر رہے ہیں. آپ ضرورت ہی نہیں وہاں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، تو ڈبل گنہگار ہو گئے آپ. ایک تو حقدار کا حق اس کو محروم کر دیے، اور دوسری بات پیسہ غلط جگہ خرچ کر رہے ہیں آپ. ڈبل گناہ ہے بیجا اڑانے والوں کا.
فضول خرچی کرنے والے، خرچ کرو، فضول خرچی نہیں، یہ فضول خرچی کا نام ہے تبذیر ہے، اردو میں فضول خرچی بولتے ہیں. ارے ضرورت ہی نہیں بھائی، کہیں کو خرچ کرا تو یہ فضول خرچی ہے. ہاں جہاں ضرورت ہے اس کو زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو اسراف ہو گیا. یہ دونوں چیزیں قرآن نے آپ کو بیلنس دیا ہے، ذہن میں رکھیے. اب آپ اچھی طریقے سے قرآن نے آپ کی تربیت کی ہے ہر معاملے میں، ہر معاملے میں اللہ نے تربیت کی ہے، خاص طور پہ ایمان والوں کی. قرآن میں مال کہاں پہ خرچ، سب سے پہلے حکم دیا کہ تمہارا مال خرچ کہاں ہونا ہے. 3 باتیں قرآن نے فرمائی. یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں آپ سے مال ہم کہاں خرچ کریں. تو اللہ نے جواب دیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین. تفصیل آیا. مال خرچ کرو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے اوپر، تمہارے ضعیف ماں باپ ہیں نا ان پہ خرچ کرو، اور پھر ان کے جو رشتہ دار ہیں. اب سارے رشتہ دار جو بنتے ہیں نا ماں باپ کی وجہ سے ہی بن رہے نا، تو وہاں پہ خرچ کرو مال. اللہ بتا دیا، نشان پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دیا کہاں خرچ کرنا ہے. فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین، سارے ڈیٹیل آتے ہیں. یتیم ہے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، خاندان میں، کہیں بھی وہ بے سہارا ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کو پیڑوں پہ کھڑا کرو، تم ان کے اوپر خرچ کرو کہ تم جناب یاری بے سہارا ہیں، آگے چل کے جناب یاری وہ اپنے پیروں پہ ٹھہرنے کے لیے ان کو کوئی ٹیکنیکل فیلڈ میں ڈالو، ان کو یا پڑھاؤ لکھاؤ تاکہ آگے چل کے وہ اپنا گھر بسا سکیں. یہ نہیں کہ ان کو جناب 5-10 روپے آپ دے دیے. ایسا نہیں ہے مسئلہ اسلام کا، اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. خیرات ہی نہیں ہے اسلام میں. یہ ہم بنا لیے ہیں ویسا ہے. دان پن ہے ہی نہیں اسلام میں. دان کسی کو دے رہے ہیں، بھیک کسی کو دے رہے ہیں. بھکاریوں کا تو تصور ہی اسلام میں نہیں ہے. پہلی بات سمجھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں دیکھیے آپ، وہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم. سورہ زاریات میں وہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے مال دیا ہے، مالدار بنایا ہے، ان کے مال میں سوال کرنے والوں کا اور جو مال سے محروم ہے ان کا حق ہے. حق کا لفظ استعمال کیا، رائٹس ہیں ان کے، ان کو دینا پڑے گا آپ کو. یہ مال آپ کا نہیں ہے، اللہ آپ کو دیا ہے. یہ کیا ہے؟ تبذیر، بیجا خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. یہ دونوں چیزیں میں اللہ کو، ایک میں تو فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور بلا ضرورت کے خرچ کرنے والے وہ تو شیطان کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی کیٹیگری سے ہٹا دیا ان کو جو خالی حماقت. اچھا اب ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، ہم دعوتیں ہماری آپ جائزہ لے لیں کیا ہو رہا ہے، کتنا اس کے اندر تبذیر ہو رہا ہے، اسراف ہو رہی ہے. دعوت میں تبذیر بھی ہو رہی، اسراف بھی ہو رہا، دونوں چیزیں ہو رہی. اس کے یہ معنی میں نہیں بول رہا ہوں آپ کھانا اچھا کھلائیے، کھانا اچھے چیزیں پکائیے، آپ منع نہیں ہے آپ، لیکن کھانے والوں کے لیے اوپر یہ فرض ہے کہ جو چیز آپ کے لیے رکھی جا رہی ہے نا، آپ اتنا ہی لیجئے جتنا آپ کو ضرورت ہے. وہ بھی ڈال لیا، یہ بھی ڈال لیا، یہ بھی ڈال لیا، وہ بھی ڈال لیا، جناب یہ لینا، اس کو آدھا کھا کے پھینک رہے ہیں، اس کو آدھا کھا کے پھینک رہے ہیں. ارے بھائی آپ غور کرو، گھر میں آپ گوشت کی دکان سے پاؤ کلو گوشت لا کے 2-3 بوٹیاں ڈال لے کے کھکر کے کھاتے ہڈی کو آپ؟ نہیں. کیسا کھاتے آپ؟ ارے معمولی یار وہ کیا بولتے وہ کوسی پانی پوری کیا ہے وہ اس کو بولتے نا، وہاں سے جا کے ٹھہر کے پلیٹ لے کے ڈرتے پانی کو چاٹ کے پی لیتے پورا، چھوڑتے نہیں ذرا بھی. 20 روپے جا رہے بھائی بول کے. ہاں آئس کریم کھا رہے کو کون دیا تو پورا نگل جاتے اس کو، ذرا بھی نہیں پھینکتے. یہ دعوت میں انہیں لا کے رکھ رہا، نہ گوشت صحیح کھا رہے ہیں، نہ یہ صحیح کھا رہے ہیں، آدھا ادھر پھنس رہے ہیں، آدھا پھینک رہے ہیں. کیا ہے بھائی یہ؟ اب سمجھ رہے ہیں، کھلانے والا آپ کو کھلا رہا الحمدللہ، لیکن آپ رزق کا جناب علی کی عزت کیجئے، اکرام کیجئے. کیا بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ دعوت، پہلی بات تو فرمائی کہ دعوت کا قبول کرنا مسلمان کے اوپر فرض ہے، سنت ہے، میرا کرنا چاہیے. مومن کے حقوق میں یہ بات بھی ہے، اپنے بھائی کی دعوت کو قبول کرو. اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو اگر کوئی 4 آدمی کا کھانا ہے تو 5 کو بس ہوتا ہو، 5 کا آدمی کھانا تو 6 کو بس ہوتا. یہاں 5 کا بنایا تو 3 کو ہی نہیں بس ہو رہا، الٹا ہو گیا. یہ برکت ہے اس کی. مل کے کھاؤ بولے اللہ کے نبی، مل کے کھاؤ
بیٹھ کے کھاؤ, اللہ اس میں برکت دے گا. سمجھ میں آ رہا؟ اور یہ بات بنا کہ 4 آدمی کا تو 5 آدمی کھا سکتے ہیں کھانا, بیٹھ کے کھائے, اس میں برکت ہوئی. آداب ہے بھائی کھانے کی, ہر چیز کا ادب ہم کو سکھایا گیا. ہم اتنے بے ادب ہو گئے, ہر جگہ سنت سنت, ہر جگہ چھوڑ رہا مسلمان, اور پھر نبی سے محبت کی بات ہو رہی, ہر جگہ چھوڑ رہا, پھر نبی سے محبت کی بات الگ ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, عربوں کا کھانا جو پہلے سے تھا نا, کہ ایک بڑی پلیٹ ہوتی تھی, اس میں 3-4 آدمی بیٹھ کے کھاتے تھے. جیسے ہم دسترخوان بچھاتے ہیں نا, وہاں پہ کیا تھا, ایک بڑی تھالی ہوتی تھی, اس میں کھانا ڈال کے ادھر 4-5 آدمی بیٹھ کے کھاتے تھے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے, ایک صاحب بھی بیٹھے تھے, ان کے ساتھ میں ایک بچہ بھی تھا. اور وہ کھانا کھا رہا تو کبھی ادھر ہاتھ مار رہا, کبھی ادھر مار رہا, کبھی ادھر مار رہا. اللہ کے نبی اس کے ہاتھ کو روک دیے, جو تمہارے سامنے وہاں سے کھاؤ. ادھر بھی مار رہے ہیں, کبھی ادھر بھی مار رہے ہیں, کیا بات ہے؟ منع ہے, اخلاق کے خلاف ہے, آداب کے خلاف ہے, دسترخوان کے. سمجھیے بات کو, سنت کیا ہے بتائی جا رہی ہے ہمیں. اور کھانا پوری طریقے سے کھاؤ, اچھی طریقے سے کھاؤ. ہاں, آپ نے فرمایا کہ پوری طریقے سے اس کو چبا کے کھاؤ. پانی پینے کے آپ کو آداب بتائے گئے ہیں. پانی پیو تو ایک سانس میں مت پیو, پانی کے اندر پھونکو مت, 3 سانس میں پانی پیو. پانی جہاں تک ہو سکے بیٹھ کے پیو. اگر بیٹھنے کا موقع نہ ملے تو آپ ٹھہر کے بھی پانی پی سکتے ہیں. یہ نہیں ہے بات ایسی کہ ٹھہر کے پانی نہیں پی سکتے, پی سکتے ہیں آپ ٹھہر کے بھی پانی. سمجھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی منگائے, پیے بیٹھ کے. پھر پانی منگائے, پھر بیٹھے تھے, ٹھہر کے پیے. پہلے کیا کرے, بیٹھ کے پیے, پھر ٹھہر کے پیے. ٹھہر کے پی کے اپنے ہاتھ اٹھا گلا. اللہ کے نبی نے ایسا بھی کیا ہے, یہ سنت ہے. یہ موقع کے حساب سے کرنا. سمجھ میں آ رہا؟ بعض خود بڑا عجیب لگتا بعض مقامات پہ, جیسے ہوٹلیں وہاں ہے وہاں ہے سب. آج کل تو سیلف سروس ہو گئی نا بھیا, پانی پینے کا مسئلہ, سیٹا نہیں ہے بیٹھنے لیے. اب کوئی صاحب لمبی داڑھی جھبے والے ہیں, سب کھڑے ہوئے نو بیٹھ کے پی رہے. ارے کیا صفائی کر رہے کیا ہوٹل کی؟ ارے نہیں ہے بھیا, ایسے چھچورے کام نہیں کرنا. سمجھے؟ اسلام آپ کو ڈسپلن بھی سکھاتا ہے. سب نہیں ہے پیو. اللہ کے نبی حضرت علی معمولی بات نہیں ہے بھائی, آپ آمدن منگا کے پانی ٹھہر کے پی رہے. مطلب اس کی اجازت ہے. اجازت الگ بات ہے, آپشن الگ بات ہے, حکم الگ بات ہے. حکم تو بیٹھ کے پینے کا یہ, آپشن یہ کہ حالات اگر ایسے ہو گئے تو آپ ٹھہر کے بھی پیو. آپ مسئلہ نہیں ہو, گناہ نہیں ہے اس میں, لیکن اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیے. سمجھے؟ اور ہمارے پاس اہم مسئلہ ہے تو اللہ کے نبی نے زمزم کو تو ٹھہر کے پیو بولے پانی نہیں, سب بیٹھ کے پیتے تو زمزم کا پانی ٹھہر کے پیو, اس کی بھی ایک اپنی افادیت ہے. تو یہ بھی ہے نا. تو کھانے پینے کے آداب, اسراف کے آداب سب بتائے جا رہے ہیں. دعوت کے اندر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا, کوئی آدمی اگر دعوت میں بغیر بلائے کے آ گیا, اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے چوری کر کے چلا گیا. وہ چور ہے اور چوری کر کے چلا گیا. سمجھ میں آ رہا؟ حدیث بھری حدیث ہے اس کی طرف. اور ایک بات آپ نے فرمائی, ایسے لوگوں کی دعوت مت قبول کرو جس کو عربی زبان میں متباریین کہتے ہیں, یعنی دونوں دعوتیں مقابلے کے لیے کر رہی ہیں. انہیں ایسا کرا میں ایسا کروں, انہیں وہ پکایا میں یہ پکاؤں گا. ایسے ٹکر لینے والوں کی دعوتوں کو قبول مت کرو, اور نہ حرام خوروں کی دعوت کو قبول کرو. یہ افطار پارٹیاں جتنے بھی ہوتے ہیں نا, لیڈراں پیڈراں وہ کاؤنسلراں, یہ سب وہ روزے کو برباد کرنا ہے تو جانا آپ وہاں. سحرے کر کے دن بھر روزہ رہنا, وہ روزے کو جناب علی برباد کرنا ہے تو ان کی دعوتوں میں جانا. تو یہ ساری چیز فرمایا کہ اور جس دستر کے اوپر کوئی حرام چیز رکھی ہوئی ہے وہاں پہ بیٹھنا بھی منع ہے. آپ کو ہوتا ہے بعض وقت ایسی چیزیں بھی رکھی جاتی ہیں, شرابیں کہیں بھی, ایسے دعوتوں بھی قبول کرنے سے منع کر دیا گیا. پھر ایسے محفلوں میں بھی جانے سے منع کر دیا گیا ہے جہاں پہ غیر شرعی کام ہو رہا ہو, جہاں پہ شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. ہمارے پاس آج کل چل رہے نا دعوتوں میں کیا کیا, کہ وہ گانے چل رہے ہیں, کوئی ڈانس پارٹی بھی چل رہی. سمجھ میں آ رہا؟ سب کھا رہے مزے میں. ارے ایک صاحب بولے بھائی نہیں, ارے بھائی کھانے کو برا نہیں بولا, کھا کے نکلو. سمجھے آپ؟ یہ ہے فتوا. کچھ بھی کرو لیکن کھاؤ بہرحال, یہ منع ہے, منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو دعوتوں میں آج جو اسراف ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اب تبذیر کی بات آ رہی ہے. تبذیر کیا ہے؟ اب ضرورت نہیں ہے نا, بلا ضرورت آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا.
آپ جتنی روشنی کرنا ہے اگر اس سے زیادہ روشنی کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ اسراف ہو گیا. اور جہاں پہ روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر وہاں پہ آپ روشنی کا اہتمام کر رہے ہیں تو یہ تبذیر ہو گیا. دونوں چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ بہت سارے آپ آج کل کیسے کیسے لائٹنگ نکلے ہوئے، یہ لائٹنگ وہ لائٹنگ، لال پیلے لائٹنگ، ڈسکو لائٹنگ، یہ وہ، یا شادی خانے کو سجانا، پھولیں لگانا، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اسراف نہیں ہے، یہ تبذیر ہے. یہ بلا ضرورت کے کر رہے ہیں آپ حماقت کے لیے. ڈیکوریشن کرنا، پیکج آ رہے ہیں اس کے 5 لاکھ کے پیکج، صرف ڈیکوریشن کرنے کے 5 لاکھ. یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر ہے. یہ تبذیر ضرورت نہیں ہے. ضرورت جو بھی چھوٹی موٹی چیز ہے، آپ اسٹیج بنا لیے بالکل یا طور پہ، نارمل طور پہ الحمدللہ، یہ جو بھی سجانا ہے سجا لیے اس کو. یہ بھی نہیں کہ بالکل ایسا بھی مت کرو آپ جناب فٹ پاتھ سے جا کے سیدھا وہیں بیٹھ رہے ہیں، ویسا بھی نہیں ہے. آپ تھوڑا بہت ڈیکوریشن کیجیے. آپ اس میں بھی حد سے زیادہ کریں گے آپ تو وہ بھی اطراف میں آ جاتا. اور پھر یہ بلا ضرورت کی یہ پھولاں، یہ پٹاخے، فلاں یہ بینڈ، یہ باجا، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ شادی کے فارمیلٹیز میں ہے؟ یہ کیا یہ دعوت کے فارمیلٹیز میں ہے؟ یہ نہیں ہے. آپ بلا ضرورت حماقت کے لیے کر رہے ہیں آپ. اور یہ ایسا کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور اوپر سے جو آیت آئی نا، اب یہ پیسہ جہاں پہ 5 لاکھ 10 لاکھ کا خرچ ہو رہا، آپ کے رشتہ داروں میں کتنے یتیم ہوں گے، بیوہ ہوں گے، وہاں نہیں دے کے آپ یہاں کر رہے ہیں آپ. اسی لیے ایک حدیث بھی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال مال، جو حلال کمائی رکھنے والا نا وہ اسراف کو نہیں برداشت کر سکتا. جس کے پاس حلال یہ کمائی ہے وہ اسراف کو نہیں برداشت کر سکتا، کیونکہ اس کے جائز خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے. تو یہ کہاں سے پھوگٹ میں کریں گا انہیں؟ یہ بات بھی حدیث میں آئی بات میں. تو اسراف اور تبذیر یہ دونوں چیزیں اسلام میں ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. ایک کو کہا کہ حد سے زیادہ خرچ کرنے والا اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اور بلا ضرورت کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کے بندوں کی کیٹیگری سے ہی نکال کے شیطان کے بھائیوں میں ڈال دیا اس کو. یہ شیطان کے بھائی ہے، اس کو آپ سامنے رکھیے. آپ اہم بات ہے. یہ دونوں باتیں آ گئی آپ کی اسراف اور تبذیر کے اندر. شادی، اچھا آپ دیکھیے شیطان ہم کو کیسا کر دیتا ہے معاف. شادی میں اب شادی ہوتی ہے، اب لاکھوں روپے شادی خانے کو لگا دیے. اب قاضی کی فیس دینے تو وہاں جھگڑا ہوتا، ارے ایسا کیسا لے رہے ہیں ہم بولے اتنی. اور جبکہ کتابی آپ شادی خانے کو سجا لیے، جب تک انہیں نکل نہیں ہوتا آپ کا وہیں سے لڑ رہے ہیں آپ. کچھ بھی نہیں، 1000-1500 کا قصہ ہوگا وہ، اس سے بحث کرتے ہیں آپ. اب بتائیے جن لوگوں کی حالت ہے یہ کیا ہوگا ان کا. جہاں خرچ کرنا، ابھی اسراف میں آ رہا ہوں. اب لوگوں کے پاس نعتیں گا رہے ہیں، نعتوں کے اوپر جناب یاری لوگ اڑا رہے ہیں پیسے. قوالی اور قوالی پہ اڑا رہے ہیں پیسے آپ. ہاں دیکھ رہے ہیں آپ. کبھی امام کے اوپر اڑایا پیسے، امام اچھی قرات کرا بھائی یہ رکھو 1000 روپے، بولے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کو امام کی. بھائی وہ قوال کی ہے، وہ نعت گو کی ہے، وہ ناچنے والے کی ہے، امام کو دیے کبھی نہیں دیے. حالانکہ بولتے ارے بھائی بڑی اچھی قرات ہے بول کے نکل جاتے سکے. اور وہاں نوٹوں کی گٹیاں برس رہے وہاں ان کے اوپر، گانے والوں کو یا گوایوں کو یا ناچنے والوں کے نعت گوؤں کو جناب یاری. اب ظاہر ہے کہ جہاں پیسہ مل رہا وہی فن سیکھیں گا انہیں. اب انہیں بھی امامت چھوڑ کے جناب نعت سیکھ رہا تھا. نہیں سیدھی بات ہے نا بھائی. دیکھیے آپ جناب یاری کوئی فیلڈ میں آ رہے ہیں، کوئی کورس کرنا چاہ رہے ہیں آپ، پہلے دیکھتے کون سے کورس کی مانگ ہے وہی لیں گے نا آپ کالج میں. تو یہاں پہ بھی انہیں بڑھ رہا بھائی مال کس پہ مل رہا، امامت پہ مل رہا، نعتوں پہ مل رہا. ارے نہیں امامت تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے یار، نعت قوالی یہ ہوگی چکر پوری. یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسراف ہے یا تبذیر ہے؟ تبذیر ہے. یہ سب شیطان کے بھائی ایسا کرنے والے. سمجھے آپ؟ اب اور بھی آئیے اس سلسلے میں ہمارے پاس کچھ خواتین کے پاس جائیں گے ہم، شادیوں کے اندر ان کا کیا معاملہ ہے. کیونکہ ان کے معاملہ ہے کہ 8 دن پہلے ایک دعوت ہوئی رشتہ داروں کی، وہ کپڑے انہوں یہ دعوت میں نہیں بھیجتے. اب نئی دعوت ہے، ایک نیا ہونا، انہیں بحران. ہاں تو کیا ہے یہ تبذیر ہے. یہ تبذیر. ارے بھائی الماری بھری بھی آپ کے پاس، وہ ارے یہ ہے نا، یہ تو بھائی پرسوں پہن کے آئی ہماری بہن کی، ارے یہ بھی پہنی بھی جو ہے. آپ بتائیے آپ تبذیر. اسراف بھی ہو رہا، تبذیر بھی ہو رہی ہے. الماری بھری ہوئی آپ کے پاس، برائے اس کے کہ آپ یہ ڈھونڈتے
کہ مال خرچ کرنے کا معاملہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کوئی راستہ نکالتے آپ، وہ نہیں ہو رہا. بس اپنی شوق کے لیے، اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے. پھر اس سے بعد جناب علی پھر ایک سے ایک علی وہ مہندی کے ڈیزائن ڈالنے والوں کو بلا رہے ہیں آپ. پھر جناب علی پھر وہ بیوٹی پارلر جا رہے ہیں آپ، ہزاروں روپے لے رہے ہیں وہ لوگ وہاں پہ جانے کے لیے، سمجھے. اچھا وہ بیوٹی پارلر کو جا کے میک اپ کر کے آنے کے بعد آپ شادی میں وہ کتنا ہے؟ 8-10 گھنٹے کا ہی ہے وہ، اور وہ بھی ایک سزا ہے. بول رہا ہوں میں تو میک اپ کر کے آنا. کیوں؟ کلے کو گزارا تو نہیں کھجا لے سکتے، وہ ٹیشو پیپر نکال کے ایسا ایسا کر لے رہے. کیوں؟ کھجا تو گیا میک اپ، ان کا قصہ ختم. کوڑ کی بیماری دکھتی، پھر سفید دھبا دکھتا وہ انہوں اگر کھجا لیے تو. یہ عذاب ہے بھائی، پیسے دے کے عذاب میں آ رہے ہیں آپ. پھر وہ رات آ رہے، ابھی آ رہے وہاں سے شادی خانے کو سیدھا ڈائریکٹ ادھر آ رہے ہیں آپ. یہ وقت کی خرابی، پیسے کی خرابی. اللہ نے دیا ہے آپ کو، بناؤ سنگار کیجیے. اب یہ نہیں ہے بناؤ سنگار، یہ تو اپنے چہرے کو بگاڑنا ہے. کئی کیمیکل اس کے اندر ملے ہوئے ہیں، اگر یہی کرتے رہیں گے تو بعد میں آپ کو جناب یہ بہت سارے بیماریاں ہو جاتے، جلدی امراض، اسکن کی بیماریاں آ جاتے ہیں. آپ اللہ نے جو بھی دیا ہے نا، پرانے جو طریقے ہیں نا میک اپ کے وہی اچھے ہیں، بہترین. پرانے ہمارے جو بھی ہے نا خاندانی نسخے آدمی کو وہ بہترین ہوتے ہیں. وہ اپنے اسکن کو خراب مت کے. بڑی بڑی کو ایسے ہیرونے کے انٹرویو میں زندگی میں کبھی صابن نہیں لگائی بولے میرے چہرے کا راز یہ ہے. انہیں اسی انداز میں جو نیچرل طریقے سے جناب رہی ہے. تو میرے بولنے کا مطلب یہ ہے پیسہ کہاں کہاں پہ خرچ ہو رہا، جہاں پہ خرچ نہیں ہونا ہے وہاں خرچ ہو رہا. ان کو کبھی جناب علی 20 25 50 دینے کی توفیق نہیں ہوتی. میک اپ کی بات آ گئی، اس کی بات آ گئی تو پوچھو مت. آپ یہ بھی کیا ہے؟ تبذیر ہے، یہ شیطان کے بھائی ہیں یہ ایسا کرنے والے. ابھی بتایا نا کہ اچھا کپڑا پہنیے، اچھا رہیے، بنیے، اس میں اعتراض ہی نہیں ہے آپ کو. لیکن یہ جو بلا ضرورت خرچ ہو رہا ہے حقداروں کا حق مار کے، کیونکہ کتنے حقدار ہوں گے آپ کے یہاں. بیوٹی پارلر کو جا کے آپ 10-12 ہزار روپے خرچ کر کے آنا، کتنے رشتہ داروں میں کچھ ان کے جانا گزر بسر نہیں ہو رہا ہوں گا. وہاں نہیں خرچ ہو رہے ہیں پیسے آپ کے، یہاں خرچ ہو رہے ہیں آپ کے بیجا. اور پھر یہ آج کل جو چل رہا ہمارے پاس جناب علی، وہ بیوٹی پارلر تو چھوڑیے، اب یہ مہندیاں پیندیاں لگانا، اس کے اندر بے حیائی کے کام بھی بہت ہو رہے ہیں. اب یہ رمضان آیا تھا، گزشتہ رمضان میں ہم دیکھے کہ جا کے مہندیاں دلا رہے ہیں لوگ باہر سے، مرد بچے پورے ڈالنے والے، ان کے سامنے پورا ہاتھ دے دے کے بیٹھے ہوئے. انہیں بولنا ہاتھ ادھر پلٹاؤ، ادھر پلٹاؤ، ادھر پلٹاؤ، بیٹھ رہے نہیں، سیدھا بیٹھو، اٹھو نہیں. ارے کیا ہے بھائی، یہ کسی بے حیائی ہے آپ. ہاں آپ اپنا ہاتھ شوہر بھی نہیں دے گا آپ کو، اس کو جناب علی اس کے ہاتھ میں دے دی ہاتھ پورا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں شیطان دیکھیے کہاں کہاں سے لے کے جا رہا. ان اللہ یأمر بالفحشاء والمنکر، بے شک شیطان تمہیں کیا کرتا؟ بے حیائی اور گناہ کے کاموں کے اندر لے کے جاتا. آپ یہ منع کر دیا گیا، شیطان کی پیروی کری ہے، شیطان کے بھائی کہا گیا. اور شادیوں کے اندر کھانے کے مسئلے ہیں، اس میں احتیاط یہ ہے آپ کھلائیے، لیکن کھلانے بھی کیا ہوگا نا، ذرا دعوتیوں کو بھی دیکھنا ہے آپ کو. وہ کیا دیکھنا ہے؟ اخلاق والے ہیں تو اچھی چیز کھلاؤ، برکت اللہ کھلاؤ. اب یہ اڑی پڑنے والے ہیں تو لمیٹڈ ڈشز بناؤ آپ، نہیں تو یہ کھا رہے نا وہ کھا رہے. اچھا بعض لوگ تو ایسے ہیں جناب علی پوچھے مت آپ، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت چور. بعض لوگ تو ٹپ ٹاپ ٹائی بوٹ ووٹ ووٹ لگا کے ان کی ٹیم ہے، اور ٹیم جو ہے تقریباً ان لوگوں کے شادی خانے کے جو بٹلون ہے نا ان سے تعلقات رہتے، دوستی ان کے، سمجھے. اب جا کے پوری بڑھ جاتے وہاں پہ بن دعوت، کوئی دعوت نہیں ہے کھا کے. اب اس کو 100-200 ہاتھ میں دے دے ویٹر کو، اب دوسروں کی سنتا نہیں چاہتا، پھگٹ کے دعوتوں کے پاس جو بنے وہ لاتے، کھائے نکل گئے. اچھا جاتے ہو دولہے سے مل کے فوٹوਆਂ بھی لے رہے ہیں جن کے رشتے دار بن دعوت. سخت وعید ہے. دیکھیے پیاری بات بولتا ہوں میں، ایک صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے، کچھ بنا رہے تھے کھانا، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابی نے کہا کہ جاؤ رسول اللہ کو بھی بلا کے لاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو بلا کے لاؤ. آ گئے لگا، ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی آیا. اللہ کے نبی نے صحابی سے، دیکھو بھائی میں تو آ گیا ہوں لیکن میرے ساتھ ایک بچہ، اگر اجازت ہے تو دیکھو آپ رسول اللہ آئیے، ٹھیک ہے. کتنی سادگی، اللہ کے نبی کوئی معمولی بات ہے.
اللہ کے نبی کو دعوت دی گئی، صرف ایک ساتھ میں لائے، اور اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں ایک میرے ساتھ ہے، کیا وہ اجازت ہے ان کو آنے کی؟ ارے بھائی کتنے اخلاق ہمارے دین میں، تو تصور ہی نہیں آج. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں لوگ امیروں کو بلاتے ہیں، غریبوں کو بھول جاتے ہیں. صرف غریبوں کو بھولنا نہیں ہے، غریبوں کو دعوت تو دے دیے لیکن اس کا ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں آپ، وہ بھی ہے. کوئی آ گیا گاڑی کے پاس، آپ جا کے دروازہ کھول رہے ہیں. کوئی آ گیا پیدل تو کھولنا ہی کیا کہ جا بھائی بولتے ہیں اس کو. یہ بد اخلاقی ہے. یہ انسان کی عزت کیجیے، اس کے مال کی، اس کے پیسے کی نہیں. یہ اسلام تعلیم دے رہا ہمارے کو، اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں. اسراف اور تبذیر یہ دونوں گناہ ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بلا ضرورت کے پیسہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اچھا وہ مشہور حدیث بھی آپ ذہن میں رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 باتوں کے متعلق جو فرمایا نا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک بندہ ٹھہرے گا، اللہ اس کو 5 باتوں کا حساب لے گا بنیادی طور پہ، اس کے بعد اپنے مقام سے ہٹیں گا انہیں. تو اس میں سے 2 باتیں مال کے متعلق ہے. وہ کیا ہے 2 باتیں؟ وَأَمَّالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ. پہلے مالدار کو جو مال والا بنا اس کو اللہ پوچھیں گے مال کے سورسز کیا تھے، تو کمایا، ذرائع کیا تھے اس تیری آمدنی کے، اتنا دولت مند بنا کیسا، آیا حرام کے تھے یا حلال کے تھے یا ناجائز تھے یا لوگوں کا حق مار کے کھا گیا یا زمینات کو غلم کرا، زمینات پہ قبضے کرا، کیا کیا کر کے مال بنایا بھائی، تو اس کا حساب دے، اس کا حساب دے. آج خوش ہے اپن، بہت مال ہے، بہت مال ہے، اتنے میرے فارم ہاؤس ہے، اتنے میرے بلڈنگ ہے، اتنے میرے شادی خانے ہیں. کرو کب تک رہتے بیٹے، 100 سال جیں گے اور کہاں جیں گے. اس کے بعد شادی خانے تو یہیں رہ جاتے، وہاں جانا پڑتا. حساب خالی ہاتھ کچھ نہیں. جب کیا کریں گے، کون آئے گا ساتھ میں؟ دولت تو شادی خانے جائیداد چھوڑیں گے، اولاد تو عیش کریں گے، لیکن تم کو حساب دینا پڑے گا نا. پھر جب کیا ہوئے گا، سوچو، تصور کرو، لاؤ تصور میں وہ دن جب اللہ ہم سے حساب لینے والا ہے. پہلی بات یہ فرمائے کہ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس مال کو کیسے کمایا ہے، سورسز کیا تھے اس مال کے. حساب ہوگا الحمدللہ. حساب کے بعد سارا مال الحمدللہ جائز تھا، حلال کا تھا، اس کا پہلے میں کامیاب ہو گیا. اب اللہ مال کے مطلب پھر دوسرا سوال کرے گا. ٹھہرو ابھی تمہارا خوش مت ہو، ابھی ایک سوال کرنا ہے تم سے. وہ کیا ہے؟ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنفَقَهُ. اب دوسرا ہے سوال. یہ تو ہو گیا پہلا، اب یہ خرچ کہاں کرے اس کا حساب دیو. یہ انکم ٹیکس سرٹیفکیٹ آپ بنا، آج بنا، اللہ کے نبی 1400 سال پہلے. دونوں انٹری ہے نا، آئے کہاں سے، خرچ کہاں رہا، سو دینا ہے نا گورنمنٹ کو. آپ نہیں، وہ پہلے بول دیا گیا ہے ہمارے پاس مال کے متعلق، کمائے کہاں وہ بھی حساب دیو، خرچ کہاں کرے وہ بھی دیو، 2 حساب دیو. یہ تو حدیث قرآن میں ہے. یہ اب حساب دینا ہے، کہاں خرچ کرے اور کیوں خرچ کرے. 2 جواب ہے وہاں پہ. خرچ کیا کرے، کہاں پہ خرچ کرے، کیا ضرورت تھی اس کی یا بلا ضرورت کرے. ضرورت تو تھی لیکن اتنا ہی خرچ کرے جتنی ضرورت ہے یا زیادہ خرچ کرے، کہ دونوں حساب ہوں گے. دونوں کا حساب دینا پڑے گا. اب کیوں خرچ کرے، کہ آیا اللہ کی رضا کے لیے کرے، لوگوں کی خدمت کے لیے کرے، مسکینوں پہ کرے، یتیموں پہ کرے، بیواؤں پہ کرے، غریبوں پہ کرے. کہاں خرچ کرے، کیوں خرچ کرے بتاؤ. یتیموں پہ خرچ کرے، بیواؤں پہ خرچ کرے، رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرے، لیکن کیوں خرچ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے یا پھر اپنے دکھاوے کے لیے کرے، اپنی بڑائی کے لیے کرے یا اپنی حماقت کی کرے. تو صحیح جگہ پہ تم، مگر تمہاری نیت کیا تھی، تمہاری بڑائی تھی یا تمہارا دکھاوا تھا یا تمہاری حماقت تھی. یہ سبق، اب دونوں باتیں آئیں گے. تمہاری جائز تھی، کیا تھی آخر، کیوں کرے، اس کا حساب دینا پڑے گا مجھے اور آپ کو، دولت مندوں کو بھی. سمجھ میں آ رہا. یہ ہے اسی لیے اصل میں بات مال کے متعلق خاص طور پہ اسراف اور تبذیر، یہ دونوں کو ذہن میں رکھیے بات کو، اور میانہ روی کا راستہ اختیار کرنے کی اللہ حکم دے رہا. نہ بخل ہونا ہے،
نہ اسراف ہونا ہے نہ تبذیر ہونا ہے. ہر جگہ سوچ اور سمجھ کر جناب علی آپ کو حساب خرچ کرنا ہے مال کو. یہ مال اللہ کی امانت ہے جو اللہ نے دیا ہے آپ کو. حماقت میں فضول خرچی میں آپ کو نہیں خرچ کرنا ہے. لوگوں کے کام میں آئیے آپ کا پیسہ. آپ زندگی بنائیے کسی کی. آپ یہ پیسوں کو پانی کی طرح اڑا دینا, ایک ایک رات میں شادی خانے کے اندر لاکھوں روپے اڑا دینا, سمجھنا چند گھنٹوں کے لیے, اس کے بعد پھر کام حاصل کیا تمہارا؟ کچھ بھی نہیں. اور کھانے والا کبھی بھی خوش نہیں ہوتا ہے, ذہن میں رکھو آپ. یہ دماغ میں رکھو میں بہت کچھ کر دیا ہوں کھلا کے, نہیں. دوسری دعوت جیسا ملتے آپ کو بھول جاتا ہوں. جب تک دوسری نہیں ملی جب تک آپ کی کچھ تو بھی بولتے رہتا ہوں. جیسا دوسری ملی, کوئی اچھی ڈش ملی تو گئے آپ کام سے, اب اس کی شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, انسان کی زبان بڑی چٹخری ہے بھائی, سمجھے, تو مزہ لگ گیا اسی کی بات کرتا ہوں. یہ نہیں انہیں کھلایا بول کے نہیں. تو یہ ہے اصل میں کھلائیے. کھلانے کے لیے اللہ کے نبی, جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے, خاطر نوازی کرے. جو اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے, بھلی بات کرے یا خاموش رہے. دونوں احکامات آتے ہیں حدیث کے. اور ایک بات بھی ہے یاد نہیں آ رہی. تو بہرحال مہمان کی عزت, اور مہمان کے متعلق بھی مہمان نوازی کی بڑی اہمیت ہے نا اسلام میں. مہمان اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 دن کا مہمان ہوتا ہے, چوتھے دن کا نہیں. چوتھے دن اس کو انارمل میں آ جانا انہیں. 3 دن تک اچھا کھلاؤ, اچھا پلاؤ, چوتھے دن جو تم کھا رہے وہ کھلاؤ, ختم. مہمان 3 دن کا یہ انہیں 3 دن کے مہینوں کھڑے ہوئے ہیں, سمجھ میں آ رہا. اور داماد صاحب تو ہمارے پوچھو ہی مت, ان کی حالت تو ہم جاتے چھ نہیں انہوں, سمجھے. تو یہ حال ہے. تو 3 آیتیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے. ایک سورہ بنی اسرائیل کی پڑھی, اور اس میں یہ بات کہی وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ. سب سے پہلے تمہارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ کیا ہے؟ تمہارے اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہے, محتاج ہے, مسکین ہے, تم ان کو اوپر مال خرچ کرو. یہ ذمہ داری ہے. تم یہ ذمہ داری کو چھوڑ کے اگر تم جانا پیسہ اڑائیں گے تو پھر ڈبل گنہگار ہو جاؤ گے تم. اس کو ذہن میں رکھیے آپ. ہمارے پاس ہو کیا رہا ہے معلوم؟ رشتہ داروں کو تم ختم ہی کر دیا, پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے اپن. کون کیسے ہے, کیا ہے, بابا کے رشتہ دار ہے, اماں کے رشتہ دار, کون کس حالت میں ہم کچھ کما لیے, ہماری سوسائٹی الگ بن گئی, تعلق الگ ہو گئے, وہ کیا ہے کوئی بھی نہیں. بھائی کون کیسا ہوں گا ان کا آخر؟ ہم خود رشتہ دار خود جب چھوڑ دیں گا تو فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے ہم لوگ, جہاں بولے منگتے پھریں گے ہم لوگ. پھر کیسا ذمہ دار کون اس کے؟ ہم ہی تھے نا. اللہ ہم کو نوازا تو ذمہ دار ہیں ان کے. یہ ذہن میں رکھیے. اور اس معاملے میں اللہ کا جو نظام ہے اس کو رکھیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے ابن آدم, تو زمین والوں پہ خرچ کر, اوپر والا تجھ پہ خرچ کرے گا. تو جتنا خرچ کرے گا اللہ تیری کمائی میں اتنی ہی برکتیں دیتے چلے گا. تو جتنا خرچ کریں گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے امراض سے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے اللہ بچاتے رہیں گے. اللہ تم صدقہ کرو, خیرات کرو, کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تم کو برے حادثات سے بچائے گا, امراض سے بچائے گا. بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یہ خیرات, یہ صدقات کیا ہے؟ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی ہے. ہم سمجھتے ہی نہیں یار اس کو. ہم سمجھ رہے ہیں تو دے دیے تو لوگوں کو پیسے کم ہو جاتے, غریب نہیں ہوتے میرے بھائی, نہیں ہوتے. آزما کے دیکھیے آپ, کبھی خرچ کر کے دیکھیے آپ, لیکن ضرورت مندوں میں ہونا. جو سامنے آئے گا اس کو نہیں دینا ہے آپ کو. آپ کو تلاش کرنا ہے آپ کے رشتہ دار میں کون ہے کیا ایسے, یا پڑوسیوں میں کوئی ہے کیا, یا آپ کے دوست احباب میں کوئی ہے کیا جو خوددار ہوتے ہیں, مانگتے نہیں, آگے نہیں آتے وہ لوگ. ان تک جانا ہے آپ, جا کے ان کی مدد کرنا ہے آپ. یہ مت سوچیے میں, میرا گھر, میرے بیوی بچے, پھر جیسا ہوتے گھر بن گیا, اب نہیں فارم ہاؤس خریدنا ہے, اب سمجھ میں آ رہا. اب اپنے شوقاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ فارم ہاؤس لے لیے جناب, پھر یہ گھوڑا لینا ہے وہاں پہ, اب سمجھ میں آ رہا. پھر اس کے اندر وہ باغاں لگانا ہے, یہ ارے بھائی آپ کی ختم ہی نہیں ہو رہی. نہیں اب کہاں جائیں گے ادھر آپ دوسروں کے پاس آپ؟ ارے بھائی لمٹ ہی نہیں ختم ہو رہی, چھوڑ کے جانے والی دنیا ہے آپ کی. نہیں بھائی, اللہ نے جو بھی دیا ہے اللہ کا جزا شکر ادا کرتے ہوئے, اللہ کے بندوں کے جو حقوق اللہ نے آپ کے اوپر ڈالا ہے نا, آپ اس کو دھیان دیجئے. انشاءاللہ خیر و برکتی ہوں گے آپ کے اوپر. کئی مصیبتوں سے آپ بچیں گے, آپ کئی امراض سے آپ بچیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں, آپ کی مال میں, آپ کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا. اللہ جارے کہ جن لوگوں کو آپ نے دیا ہے نا ان کی دعائیں بھی تو آپ کے ساتھ ہے نا. پھر
ایک تو اللہ کی رحمت ہے، پھر ساتھ میں یہ بندے جو ہے نا جن کی تم نے مدد کی ہے نا، ان کی دعائیں بھی تو آپ کے ساتھ میں ہے نا. اور دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. کتنے لوگ جب آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے تو پھر اندازہ لگائیے آپ. اللہ رحم الرحیم ہے نا، خالی نہیں لوٹاتا دعائیں کرنے والوں کے ہاتھوں کو. اللہ آپ کے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا برابر. آپ کو اللہ مصیبتوں سے نکالے گا، امراض سے نکالے گا، یہ لازمی ہے. ہمارے پاس کیا ہے معلوم؟ الٹا قصہ ہے. ہمارے پاس کیا ہے بولے تو وہ ضرورت مندوں کو تو نہیں دیتے ہم، رشتہ دار تو بھوکے پیاسے بھی ان کو نہیں دیتے، لے آ کے حضرت کو نذرانہ دیتے، حضرت ہمارے لیے دعا کرو. ارے حضرت کو بھوت دے رہے ہیں لوگ. ہاں نئی گاڑی کی چابی لا کے دے رہے ہیں ان کو. یا تیرا جو رشتہ دار غریب ہے انہیں بھوکا مر رہا اس کو دے، اس کی دعا لگتی. یہاں نہیں لگتی اس کی، میں پیٹ بھرا ہے، تیرے سے زیادہ نذرانہ دیا تو اس کی دعا اوپر ہوتی، تیری نیچے آتی اس کے پاس. یہاں قصہ ایسا ہے. یہاں سمجھے؟ اسراف کی بات آئی تو اور ایک بات بول دے رہا ہوں میں آپ کو، وہ بھی سن لیجیے آپ. اسراف بھی ہے، یہ تبذیر بھی ہے. اسراف اور تبذیر کیا ہے؟ آپ جہاں پہ ضرورت نہیں وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، یہاں پہ ضرورت ہے اس سے زیادہ کر رہے ہیں آپ. یہ جہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے آپ مزاروں پہ جا کے آپ چادریں ڈال رہے ہیں، پھولاں ڈال رہے ہیں جناب، وہاں سندل کر رہے ہیں، اس کو دھو رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. یہاں جتنا بھی خرچ ہو رہا پیسہ، یہ کیا ہے؟ تبذیر ہے، اور ساتھ ساتھ شرک بھی ہے. وہاں خرچ کر رہے ہیں. قبر ہے، قبر کے اوپر عالیشان گنبد بنا رہے ہیں آپ، کیا ضرورت ہے؟ وہی پیسہ آپ جناب مسجد بناؤ، ضرورت ہے یہاں مسجد کی ضرورت ہے، وہاں مسجد بنائیے آپ. یا قبر کا گنبد بنا فائدہ کیا بھائی؟ ایک گاؤں ہے، غریب لوگ ہیں، مسجد نہیں ہے، وہاں پہ مسجد بنائیے آپ. ضرورت تو وہاں ہے نا، یہاں کیا ہے بولیے؟ آپ قبر کے اوپر کیا بنا کے کیا کرتے آپ؟ ہاں اندر کا معاملہ صحیح رہنا، خبر کے وہاں کیا ہو رہا آپ کو کیا معلوم؟ اوپر سے بنا لیے تو کیا ہوتا؟ ہاں کیا کیا بنا لے رہے ہیں اوپر سے، اندر کیا ہے قصہ؟ وہاں جو پڑھ رہے ہیں نا بھائی وہ الگ قصے ہے. پھر وہاں اصل معاملہ. وہ کسی کہنے والے نے بڑی بات کہا ہے نا، اوپر کا لوگ دیکھ لیتے ہیں، اندر کا تم دیکھو پہلے کیا ہو رہا. سو اتنے پیسے خرچے کر دیے، اتنے کر دیے. ہمارے پاس پہلے زمانے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں آثار قدیمہ پڑے ہوئے نا، وہاں پہ یہی کام کرے بادشاہی دور میں. وہ گنبد، یہ گنبد، کیا آ رہے ہیں؟ کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کبوتراں لوٹ رہے ہیں، کتے لوٹ رہے ہیں. کون بولا یہ سب کرو بول کے؟ آپ کو کر لیے لوگ اپنی اپنی یادگار کے لیے، اپنی اپنی شان کے لیے. سمجھ میں جو کرنا تھا وہ نہیں کرے، مساجد نہیں بنائے، تعلیمی ادارے نہیں بنائے، یہ نہیں بنا کے گنبدیں بنا دیے. گنبدوں کے اوپر بھی بنانے والے بھائی 10 سال کام کرے گنبد کے اوپر، نقش نگاری، وہ پھول کے بوٹے، یہ بوٹے، وہ بوٹے، یہی کام کرے وہ لوگ. ان کے آثار قدیم یہ بنائے تمہارے بڑوں نے، یہ کیا ہے تمہارے بڑوں نے. سوچو ذرا، دوسروں کو اللہ حکومت دیا ہندوستان میں، انہوں دیکھو کیا کرے، اور ہم کو 800 سال دیا تو ہم کیا کریں ہندوستان میں؟ کیا کریں اپن؟ مقبرے، گنبدیں یہی بنائے. انہوں کیا کرے؟ فیکٹریاں بنائے، ریلوے اسٹیشن بنائے، ایئرپورٹ بنائے 200 سال میں، کالجاں بنائے. آج ان کے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اپن. ایجوکیشن، فیکٹری، سائنس، ٹیکنالوجی وہ کھولے، اور ہمارے لوگ خبروں کے اوپر. عجیب معاملہ. دیکھو آپ یہاں کی بات بتا رہا ہوں میں، آپ دور کی نہیں، صرف ہمارے ملک کی بات بتا رہا ہوں. ہم نے بھی حکومت کی، وہ بھی کر کے گئے 200 سال انگریز. انہوں کیا کر کے چھوڑ کے گئے، اور ہمارے بڑے کیا چھوڑ کے گئے؟ خبروں کے اوپر گنبداں یہ چھوڑ کے گئے، بڑے بڑے میناراں. کیا فائدہ عوام کو اس سے؟ کچھ ہے فائدہ؟ کچھ بھی نہیں. انہوں یونیورسٹیاں بنائیں، ہوائی جہازاں بنائیں، فیکٹریاں بنائیں، ٹیکنالوجی دی آپ کو، فائدہ ہو رہا اس سے. یہ سوچنا ہے اصل میں. یہ نہیں سوچ کے اپن چلے گئے، بلا ضرورت کے خرچ کر کے چلے گئے، اور ان لوگوں ضرورت کے اوپر پیسہ لگائے، معاشیات پہ لگائے، ٹیکنالوجی پہ لگائے، اکانومی پہ لگائے. وہ سب بولنے کا مطلب میرا یہی ہے. تو قرآن ہمیں جو رہنمائی کر رہا ہے نا، وہ ہر معاملے میں ہدایت کی کتاب ہے یہ. تو اسی لیے اسراف اور تبذیر کو یاد رکھیے آپ کبھی بھی. دونوں باتیں ہر جگہ. کھانے پینے میں آدمی کو دوسروں کا دھیان رکھنا پڑے گا. دستر پہ آپ بیٹھے ہیں نا، دوسروں کا دھیان رکھ کے آپ کو کھانا پڑے گا. 10 آدمی بیٹھے ہوئے ٹیبل پہ دعوت کے اندر، وہ ویٹر لا کے رکھ لا، وہ جو ویٹر کے قریب ہے نا، انہیں کچھ ویٹر کے کندھے کے اوپر سے لا کے انہیں وائٹ لے رہا اس کو.
समझे। तो बाजू वाले 3-4 बैठे हैं यार, वो दूर है, उनको मिल रही नहीं, वो भी इतनी भी कैसी भी यार बेगैरती आखिर। हाँ नहीं होना, शर्म और हया भी कोई चीज होती है ना। बैठे हुए दस्तरखान, अरे भाई कितने नाजुक मसाले दस्तरखान के, आपको मालूम अल्लाह के नबी क्या फरमाया, आप जिस दस्तर पे बैठे हुए हैं आपका पेट भर गया, दूसरे लोग खा रहे हैं, आपको उठने की इजाजत नहीं है। आपका पेट भर गया भाई, थोड़ा आपको जितना लगता खा लिया, पेट भर गया, बाकी लोग अभी खाने में छे। अल्लाह के नबी बोले तुम नहीं उठना वहां से, जब तक उनका खाना पूरा नहीं हुआ नहीं उठना। क्या कितनी बारीकी थी अल्लाह के नबी ने बोला, अगर तुम उड़ जाओगे तो बाजू वाला शर्मिंदगी से खाना छोड़ के वो भी उड़ जाता। ये अखलाक थे। यहाँ पे मामला कहाँ है अब? और एक हुक्म भी अल्लाह के नबी ने 2 बात फरमाया, भूख और झूठ को जमा मत करो। क्या बोला? भूख और झूठ को जमा मत करो। अक्सर होता भूखे है, खाने का दिल चाह रहा, खा रहे हैं, बुला आओ खाने, नहीं खा, अक्सर बोलते हैं लोग, मना किया है। आप भूख है तो बोल, खा, बैठ जाइए आप। हम क्या करते हैं, उसको इज्जत के मारे, इसको इज्जत समझते हम, नहीं भाई हम बोलते हैं खा लियो, लेकिन नहीं, खाओ आप, भूख लगी है आपको, भूख है तो खाओ आप, तुम्हारे नसीब का, तुम्हारे किस्मत का, तुम खा रहे हो वहां पे, खाओ। झूठ और भूख को मत जमा करो। ये भी कितनी बारीक हमारे लिए नसीहतें हैं, इसकी समझने की जरूरत है। तो बहरहाल आज की नशिस्त में हमने इसीलिए बात रखी है क्योंकि आजकल जो दावतों का माहौल चल रहा, इसराफ का माहौल चल रहा, तब्जीर का माहौल चल रहा, और खाने का इसराफ हो रहा, खाने को फेंका जा रहा, समझ में आ रहा, तकरीबन कुछ कम 30% वेस्टेज जा रहा शादी खाने में साफ करते वक्त। क्या रिस्क है, रिस्क की कितना जनाब अली, एक एक लुक़मे को तरस रहे लोग। देखो अब अफ्रीका कंट्री को देखो, फलस्तीन को देखो, इनको देखो, खाने को तरस रहे, और हमको दावत मिली तो सुबह में कचरे की कंडियों के में पूरा खाना भरा हुआ है। यह हालत हमारी हो गई मुसलमानों की, अल्लाह महफूज रखे ना। कैसा हो रहा है, कितनी रिस्क ये हो रही, फिर वैसे हालात अल्लाह हम पे भी जो पैदा करेंगे तो फिर भूखे मरेंगे ना तुम, एक निवाले को तरसेंगे तुम। लिहाजा इज्जत करो खाने के, अल्लाह दिया है तो वेस्ट मत करो, इसराफ मत करो। होटलों में भी खाते हैं, पूरा पे कर रहे हैं, बचा दिए तो बचाओ मत उसको, या बच गया तो उसको प्याग करो, जाके किसी को दे दो जाते जाते कि आपको तो भर गया पेट, वो बच रहा, बचे तो क्या करो, उसको पार्सल करा लो, जाते जाते किसी को दे दो आप। वेस्ट मत करो उसको, खराब मत होने दो उसको, ये रिज़्क़ है। और कई मराइल प्रोसेस से वो आपके दस्तर पे आया, भाई ऐसे नहीं आ गया, अल्लाह तबारक व तआला उसको पैदा किया है, जो बनाया है ना, कहाँ कहाँ से आ रहा, उन्हें कैसे कैसे आ रहा, आपको मालूम, उसको फेंक दे रहे हैं आप। नहीं, इज्जत कीजिए आप, रिस्क की इज्जत कीजिए आप, दस्तरखान के आदाब को रखिए आप। अल्लाह के नबी ने जैसा कि फरमाया है ना, 4 आदमी का खाना है तो 5 आदमी पेट भर के खा सकते हैं, 5वें को बुला लो। यहाँ पे उल्टा मामला हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे 4 है तो 2 को बिन रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब का ख्याल करते हुए दस्तरखान के ऊपर बैठना चाहिए, और हस्बे मामूल जो कुछ भी आपके हस्बे हाजिर, उसको आप खाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आप घर में बैठ के खा रहे हैं तो एक दुआ है आपकी, वो क्या है दुआ खाने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतानी व सखानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन। ये घर के दस्तरखान की दुआ है। दावत के दस्तरखान की दुआ क्या है? अलग है, ये अलग है, ये आपके घर की दुआ है। दावत के दस्तरखान की दुआ क्या? अल्लाहुम्मा अतइम मन अतानी वस्किन मन सखानी वजअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह जो मुझे खिलाया तू भी उसको खिला, अल्लाह जो मुझे पिलाया तू भी उसको पिला, मुझे मुसलमान बना। यहाँ क्या है? अल्लाह तेरा शुक्र है, खिलाया और पिलाया, मुसलमान बनाया। वहां पे क्या है? जो मुझे खिला तो उसको खिला। देखिए आप दुआ में कितना फर्क है। अरे भाई हमारे पास हर दुआ में उसके कोई रिजल्ट है। जा रहा वहां पे दिख रहा तो उसको कोई, आप दिख रहा तो अस्सलाम वालेकुम भाई बोले तो उसका नतीजा है भाई आपके ऊपर अल्लाह की सलामत है। समझ में आ रहा? और यहाँ पे क्या है यार, वो इनकी दुआ में क्या है? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बेचारा परेशान है, घर में मुसीबत है, उसको जाके आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। चुप में कहीं की गुड मॉर्निंग, मैं परेशान हूँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बहुत अच्छा है तेरे लिए, वक्त कहाँ अच्छा है, बुरा है ना। घर में बाप की मैयत है, उसको जाके गुड मॉर्निंग बोले तो कोई मसला है जी? है जी नहीं? बैड मॉर्निंग हो गई तो गुड कहाँ से होगी? यहाँ तो दुआ है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह तुझे रहमत के दरवाजे खोल दे, अल्लाह
تجھے سلامت میں رہے، امن میں رہے، یہ دعائیں ہیں ہمارے پاس. کتنا پیارا دین ہے. دیکھیے اب آپ سمجھنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو. چلیے الحمدللہ یہ آیات ہم نے پڑھی ہیں اللہ کے کرم و فضل سے. اور دعوت کیا، اسراف کیا ہے، تبذیر کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن کام کی باتیں ہیں اور ہماری تربیت کی باتیں ہیں. ضروری ہم کو اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.